السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے جاریاں اور اس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے، جس کی قسط نمبر ہے 5۔ تم لوگ رات کو بہت بے چین لگ رہی تھی، اس بند کمرے میں بار بار گھٹن ہو رہی تھی۔ تمہیں ارشما سانس نہیں لیا جا رہا تھا؟ کھڑکی کھولی، پھر سانس لیا تو تم پرسکون ہوئی۔ کل رات کو بڑی بہن نے ناشتے کی پلیٹ ارشما کے سامنے جیسے ہی رکھی تھی اپنی بات شروع کی۔ انہوں نے سانس گھٹ رہا تھا، کل رات کو عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ تم اس چار دیواری میں گھٹن ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ تمہارا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے ہی گھر میں آزاد نہیں گھوم سکتی۔ اس کمرے کے باہر کوئی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کڑوی سچائی بہت ہی آسان لفظوں میں چھوٹی بہن کے منہ پر دے ماری تھی بڑی بہن نے، اور چہرہ پاس لے جا کر سرگوشی کی تھی۔ تو سوچو ہم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے پینڈنگ کورسز بند ہوئے ہیں، ابو دکان پر نہیں جا رہے، باقی دو چھوٹی بہنیں کالج نہیں گئی ہیں۔ ہماری زندگی بھی قید ہو کر رہ گئی ہے تمہاری طرح۔ فرض صرف اتنا ہے تمہیں تو سانس لینے کے لیے یہ کھڑکی مل گئی ہے، ہماری گھٹن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تمہاری شادی ہو جاتی تو ہم بھی آزاد ہو جاتے اس بدنامی سے، پر اب وہ بھی ممکن نہیں۔ پھپھو واپس جا چکی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ باجی آپ ہر روز مجھے ایسے ہی تانے دے کر مار رہی ہیں، ایک بار ہی ختم کر دیں میرا قصہ۔ کھانے کی پلیٹ پیچھے کر دی تھی اس نے۔ مرنے مارنے سے قصہ ختم نہیں ہوتا، نئی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں جن کے لکھاری ہم نہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم مر جاؤ گی تو کوئی قصہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں نے 100 من گھڑت کہانیاں گھڑ دینی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مرنے والے تو مر جاتے ہیں، عذاب زندہ بچ جانے والے ماں باپ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور اس کمرے میں اب ارشما کی بہنوں نے بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ کوئی بھی ارشما کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک بات ابو کہہ رہے تھے، یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو، پیسے بھرے ہوئے ہیں، جب ظاہر ہونے لگے گا ہم کوئی بھی بہانہ بنا کر چھٹی لے لیں گے۔ سوہا کل یونیورسٹی، ارشما بھی آئے گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اندلیب، سوہا نے فون دوسرے کان پر لگا کر کہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی پھپھو نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ سچ جاننے کے بعد ارشما کی کوئی زندگی نہیں رہی ہے دیکھا جائے تو، اور اب ہم لوگ بھی ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ میری امی نے اکیڈمی چھڑوا دی ہے میری، یونی کے 2 سیمسٹر بھی مشکل لگ رہے ہیں، گھر والے ایسے نظروں سے دیکھنے لگے ہیں مجھے۔ تم مجھے کچھ بھی نیا نہیں بتا رہی ہو اندلیب، میں بھی اسی فیز سے گزر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری مام ڈیڈ براڈ مائنڈ ہیں اور بہت ٹرسٹ کریں گے، پر ایسے واقعات کے بعد ماں باپ یقین نہیں کر پاتے۔ وہ بات کر رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، ٹیک کیئر۔ ہائے بیوٹیفل۔ فرسٹ میسج اوپن کرتے ہی وہ حیران ہوئی تھی انجان نمبر کا میسج دیکھ کر۔ سوہا مجھ سے دوستی کرو گی؟ سوہا مجھے پتا ہے تم میرے میسج ریڈ کر چکے ہو، کل ملاقات کریں یونیورسٹی کینٹین میں یا باہر کہیں ملیں؟ کیا تم اسی ڈریس میں آؤ گی جو تم نے یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے پیر پہنا تھا؟ لاسٹ میسج لمٹ تھا۔ جب اسی نمبر سے میسج اسے واٹس ایپ آیا، اپنی ہی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو اس کے فرسٹ ڈے کی تھی۔ اس کی تو میں وہ میسج لکھ چکی تھی، پر میسج سینڈ کرنے کے بجائے ڈیلیٹ کر دیا اس نے۔ اگر میں نے اس کے میسج کا رپلائی کر دیا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ میں میسج پڑھ چکی ہوں، اسے اور شے مل جائے گی، پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ سوہا نے موبائل آف کر دیا تھا، وہ نمبر بلیک لسٹ پر لگا کر۔ حماد بائک سٹارٹ کرو، ابو اگر مجھے ان کو ساتھ لے جانے کا کہنے والے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا۔ اپنی بہنوں کو حقارت اور غصے سے دیکھا تھا حماد نے۔ نہیں بیٹا، میں نے اکرم صاحب سے بات کی تھی، ان کے رکشے میں آ جائیں گے، بس تم نے بائک آگے یا پیچھے رکھنی ہے۔ مجھے اب کسی پر بھی یقین نہیں رہا، ان کا کیا پتا کہ راستے میں اتر جائیں۔ اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے تھے جب چھوٹی بیٹی رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ ان کے کیے کی سزا ہمیں نہیں دے سکتے ابو، یا ناانصافی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ ہماری جان ہیں، ہم بیٹیاں مرتی مر جائیں گی پر آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گی۔ ابو بھائی ہمیں نظروں سے نہ دیکھیں، ہماری تعلیم چھڑوا دیں، اف تک نہیں کہیں گے، پلیز نظروں سے نہ گرائیں ہمیں۔ ارشما وہیں کھڑی رہ گئی تھی کمرے کے باہر، حقیقتیں قیامت بن کر ایک بار پھر گری تھیں اس پر۔ چلو میں چلتی ہوں ساتھ۔ جب ارشما اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی تو والدہ نے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا اور گھر سے باہر لے گئی تھی۔ دبئی۔ امی ہم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے وہاں سے؟ عاصم واپس گھر نہیں آنا چاہتا تھا کیا؟ کیا گھر نہیں آنا تھا؟ بیٹا آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی کیا؟ امی میں باس ہوں، لیٹ ہو سکتا ہوں، آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ ماموں نے انکار کر دیا تھا۔ نگت بیگم بتانا چاہتی تھی عاصم کو سچ، پر وہ اپنے بھائی کی عزت کی خاطر خاموش تھیں۔ انہوں نے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ ہاشم بھائی سے پیار کیا، عزت کی ان کی، اور ارشما وہ تو ان کی بیٹی جیسی تھی۔ پھر کیوں کیا یہ سب اس نے؟ امی کہاں کھو گئی؟ آپ بتا دیں نا۔ عاصم ابھی وہ پڑھ رہی ہے، ابھی شادی کی بات یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پر امی نکاح تو ہو سکتا ہے نا، مجھے ڈر ہے کہیں یونیورسٹی میں کوئی پسند نہ آ جائے اسے۔ ہا ہا ہا، ماشاء اللہ آپ کی بھانجی خوبصورت ہو گئی ہے پہلے سے۔
عاصم نے ہنستے ہوئے آنکھ ماری تھی پر الفاظ اور تکلیف پہنچا گئے تھے۔ عاصم، دنیا میری بھانجی پر ختم نہیں ہوتی، اور بھی لڑکیاں ہیں باہر، عاصم کی گال پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا تھا اور کچن چلی گئی تھی۔ امی کیا ہوا؟ کل تک مجھ سے زیادہ تو رشمہ ضد تھی کہ امی چاہتی تھیں کہ اسی سے میری شادی ہو۔ کیا پاکستان کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا میں خود ماموں سے بات کروں یا ڈیڈ سے کہوں؟ عاصم نے موبائل کی وال پر وہیں ہنستی مسکراتی تصویر دیکھی جو بہت پرانی تھی۔ اسے یقین تھا رشمہ اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ رشمہ نے کسی اپنے ساتھ کسی کو جوڑ لیا تھا۔ وہ 4 دوست پھر آج اکٹھی ہوئی تھیں، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب ایک دوسرے کی طرف بھاگی نہیں تھیں، گلے نہیں لگی تھیں۔ سوہا کو دیکھ کر زارا کے علاوہ سب نے ہی سلام کیا تھا، اور رشمہ وہ خاموشی کے ساتھ کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ فرسٹ لیکچر شروع ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ سوہا کا موبائل بج گیا تھا۔ مس سوہا، اگر آپ کو رولز نہیں پتا تو میری کلاس سے باہر چلے جائیں۔ آئی ایم سو سوری سر۔ سوہا نے موبائل وائبریٹ پر لگا دیا تھا۔ اس لمحے بہت سی تصاویر اسے واٹس ایپ پر موصول ہوئی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان تصاویر میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ۔ سوہا جیسی براڈ مائنڈ گرل نڈر لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے جب اس نے خود کو ان فوٹوز میں کسی انجان لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ وہ فوٹوز اتنی ریئل تھیں کہ سوہا خود بھی حیران تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس کو دیکھا اور ایک میسج رونما ہوا تھا۔ ہاں 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 سوہا جی، ایسے نہ دیکھیں، شک ہو جائے گا، ہم دونوں کو لٹل ڈرٹی سیکرٹ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سوہا نے غصے سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے عاشق کو بھول گئی؟ تمہارا ایڈمائرر؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری اتنی جرت، میری فوٹو کو ایڈٹ کیا تم نے؟ ہاں ہاں ہاں، جرت بہت ہے، چاہوں تو ابھی پوری یونی کو یہ سب سینڈ کر کے تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا سکتا ہوں، مگر میں بس دوستی کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ باسٹرڈ! ایک بار اور گال دی تو سوہا تو تمہارے ماں باپ کو بھی سینڈ کر دوں گا، اور تم جانتی نہیں ہو مجھے۔ سوہا نے موبائل بند کر دیا تھا۔ اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو بھی ہے آس پاس ہی ہے، اس لیے سوہا نے پریشان ہونے کا ڈرامہ کیا اور منہ پر پھر بنو ہاتھ رکھ کر ٹیبل پر سر رکھ لیا تھا۔ مس سوہا، آپ ٹھیک ہیں؟ باقی سب کی نظریں بھی سوہا پر تھیں، خاص کر اس کی دوستوں کی۔ جی نو سر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا میں بریک لے کر جا سکتی ہوں سر؟ پلیز۔ اجازت ملی پر وہ جلدی سے باہر آئی اور سیدھا کیفے میں گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے یونی کا ہے، ایک غلط فیصلہ، ایک غلط قدم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سوہا نے بار بار ان فوٹوز کو دیکھا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ سامنے اسٹوڈنٹ نے جیسے ہی پوچھا تھا، سوہا نے اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھا کر ساتھ والی کرسی پر رکھ دیا تھا۔ ہائی، آئی ایم نور، یو؟ سوہا۔ سوہا نے ہینڈ شیک کیا تو پھر ایک میسج شو ہوا تھا۔ تمہارے چہرے پر یہ ڈر دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے مجھے سوہا۔ اچھی بات ہے، کسی کو بتانے کی کوشش بھی مت کرنا، اور کسی کو بتایا تو تم سوچ نہیں سکتی میں کیا کر سکتا ہوں۔ اف، ہے، آر یو اوکے سوہا؟ یس، کیا ایک کام کر سکتی ہو؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے مسکراتی رہو۔ وہ اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کرو اور اٹس ایمرجنسی، کوئی مجھے فالو کر رہا ہے، میں اپنا سیل یوز نہیں کر سکتی۔ او مائی گاڈ، میں جا ڈونٹ گو لڑکی، چپ چاپ بیٹھی رہو، جو کہا ہے وہ کرو پلیز۔ سوہا نے اس کو غصے سے اور پھر پیار سے کہا تھا۔ اوکے، نمبر بتائیں۔ سوہا نے ایک نمبر بتایا تھا۔ موبائل ٹیبل پر الٹا کر کے رکھ دو اور خاموشی کے ساتھ مسکراؤ اور لپ سنک کرو، ایسے لگے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس نمبر پر کال ملا دو۔ دوسرے رنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو انکل زبیر، میں سوہا بات کر رہی ہوں۔ سوہا بیٹا، خیریت ہے؟ اس انکل میرے نمبر پر آ رہی ہیں، ایک رانگ نمبر کو ٹریس کروائیں اور اس کو پکڑیں، وہ مجھے کل سے دھمکا رہا ہے، میری کچھ تصاویر بھی اس نے فوٹو شاپ کی ہوئی ہیں۔ ڈونٹ وری بیٹا، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ تم خود کو سمارٹ سمجھتی ہو یو بچ۔ ایک لاسٹ میسج آیا تھا اور کچھ دیر بعد زارا کلاس سے غصے سے باہر آئی تھی اور آتے ہی سوہا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ایک مسئلہ جان نہیں چھوڑا، تم نے یہ گل کھلائے ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ دیکھو یونی کے بلاگ پر یہ فوٹو تمہارے کپل گولز۔ مائی فٹ سوہا۔ سوہا کو پیچھے دھکا دے دیا تھا اور بہت سے اسٹوڈنٹ سوہا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کسی کا خون کر دیا ہو۔ چہمگوئیاں جیسے ہی زیادہ ہوئی تھی، پرنسپل آفس سے پیغام آیا تھا اور سوہا کو وہاں بلا لیا گیا تھا۔ یہ سب کرنے آتے ہیں آپ لوگ؟ اینڈ یو سوہا، تمہارے فادر اگر میرے اچھے دوست نہ ہوتے تو ابھی تمہیں بھی نکال دیتا اس لڑکے کے ساتھ۔ وہ تصاویر والا لڑکا سامنے کھڑا تھا جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میری ریپوٹیشن خراب کی گئی ہے اور مجھے سنا رہے ہیں میری تصاویر اس گھٹیا شخص نے ایڈٹ کرا کے وائرل یونیورسٹی میں کی ہیں، آپ اسے سزا دینے کے بجائے مجھے بلیم کر رہے ہیں؟ وہ عام لڑکیوں کی طرح ایسے حالات میں گھبرائی نہیں تھی، نہ ہی سہمی تھی۔ سوہا ہنی، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے سر، ہم دونوں شرمندہ ہیں۔ یو باسٹرڈ۔ وہ جیسے اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، سوہا کے والدین اندر داخل ہوئے تھے، ساتھ اس لڑکے کے بھی۔ سوہا سیریسلی؟
مجھے تم سے یہ امید؟ ڈیڈ آپ کی بیٹی ہوں، اگر ایسی گری ہوئی حرکت کرتی تو صاف منہ پر بتاتی، یہ جھوٹ ہے۔ انکل سوہا کی غلطی نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ گھٹیا آدمی! سوہا نے پرنسپل کے ڈیسک پر پڑے گلدان کو اٹھا کر اس لڑکے کی طرف پھینکا تھا۔ سوہا، سائم ریلیکس، میرے بچے کا سر پھاڑ دیا، کس طرح جاہل لڑکی ہے آپ لوگوں کی۔ سوہا کو اس کی والدہ نے زبردستی پیچھے کیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو نکال دیا ہے یونیورسٹی سے، اور سوہا تم اس سیمسٹر کے اینڈ تک یونی سے۔ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے باپ کو مت دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ میں نے کچھ فوٹوز کو دیکھ کر میرا کردار جان لیا۔ یہ بغیرت انسان جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے سچ مان لیا۔ تو یہ سب کیا ہے سوہا؟ یہ فوٹوز میں نے وائرل کی، پتہ نہیں کس نے کی ہیں، ورنہ تمہاری عزت میری عزت ہے۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا، سب کو یقین بھی ہو چکا تھا اس پر۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ سوہا کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ڈیسک پر رکھی تصویر دیکھ کر اس نے اس لڑکے سے پوچھا تھا۔ اس وقت اپنے موبائل پر ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ تمہیں میرا نام نہیں پتا؟ سوہا، اتنی ڈیٹ پر جا چکے ہیں، ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا نام؟ سوہا کی آواز اس قدر غصے سے بھر آئی تھی۔ کامران احمد۔ کامران، تم اپنا ہوم ورک بہت اچھے سے کر کے آئے ہو۔ لک ایٹ یو، لک آئی وانٹ ایٹ یو۔ اپنی حیثیت دیکھو، اوپر سے نیچے تک تمہاری اوقات ہے؟ میں سوہا سائم چودھری کی اکلوتی بیٹی جو ٹاپ 10 بزنس مین میں ہے، ان کی بیٹی تم جیسے فرٹیچر کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں لڑکیاں شادی بھی کرتی ہیں تو فیملی میں یا فیملی فرینڈز میں، ہمارے یہاں ڈیٹ شیٹ نہیں ہوتی۔ اگر میں بغاوت کرنا بھی چاہوں تو کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوگا، اور تم خود کو تو دیکھو۔ سوہا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی تھی، شاید اپنی بیٹی کو اس روپ میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ سائم صاحب، سوہا بیٹا، موم یہ فوٹوز وائرل ہوئی ہیں، ہر نارمل لڑکی کی طرح میں بھی گھبرا گئی، ڈر گئی، سہم گئی تھی، پر میرا ڈر، میرا سہم جانا، جھک جانا ایک سٹیمپ لگا دے گا میرے کردار پر۔ میں کیوں کردار پر انگلی اٹھنے دوں؟ بس انکل زبیر آ جائیں۔ کامران کے چہرے پر ایک گھبراہٹ نمایاں ہوئی تھی سوہا کے کانفیڈنس سے۔ یہ فوٹوز دیکھ کر آپ نے مجھے ہی سیمسٹر سے باہر نکالنے کی بات کی تھی مسٹر پرنسپل۔ اس نے وہ فوٹو واپس ان کی طرف پھینکی تھی، یہ فوٹو جس پر اس نے بہت چالاکی دکھائی، اور ڈیٹ دیکھیں ذرا، پر مجھے تو پاکستان آئے ہوئے اتنا وقت ہوا ہی نہیں، یہ میری ٹکٹ کی ڈیٹ۔ سوہا نے موبائل سے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے تھے، اور پھر آفس کا دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ نمبر تمہارا ہی ہے نا؟ انہوں نے وہ کاغذ کو کامران کے سامنے رکھا تھا۔ وہ ابو، یہ نمبر تو میرا چوری ہو گیا تھا۔ زبیر صاحب نے موبائل کھینچ لیا تھا۔ سائم، یہ لڑکا جتنے نمبر سے تنگ کر چکا ہے، سب کا EMI یہی ہے موبائل۔ کب سے دھمکی دے رہا ہے؟ دوستی کرنی ہے، میں کرواتا ہوں۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر باہر لے جانے والے تھے جب سوہا نے روکا تھا۔ انکل، ابھی یہ اور اس کی یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب باہر سب اسٹوڈنٹ کو یہ سارا ڈرامہ بتا دیں اور سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگیں، اپنا اقبال جرم کر کے، پھر آپ سے جیل میں ڈال دیں۔ دیکھو سوہا بیٹا، آپ دیکھیں سر، ایسے 1000 کیس آپ کے سامنے آتے ہوں گے، آپ یہاں کسی کو جج نہیں کر سکتے بنا ٹھوس ثبوت کے۔ یہ فوٹوز بنانا، ایڈٹ کرنا آج کے زمانے میں بچوں کا کھیل ہو چکا ہے، اس لیے ایسے حالات میں کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کو یونی سے نکالنے کا پریشر ڈال کر اسے دبانے سے پہلے حقائق جاننا پہلے آپ پر فرض ہے۔ اب بات اس آفس سے باہر جائے گی جہاں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے کرتوت سب کو بتائیں گے۔ سوہا باہر چلی گئی تھی۔ سوہا بیٹا، نو موم ڈیڈ، آپ دونوں کو کم سے کم کسی غیر کے سامنے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا موٹیو تھا مجھے بدنام کرنا اور پھر آپ کو کہنا کہ میری شادی کروا دیں۔ آپ دونوں رشما کے واقعے کے بعد سے ہاتھ میں آنے والے پہلے ہی موقع کو دیکھ کر مجھ پر شک کر بیٹھے۔ میں بیٹی ہوں، بار بار صفائیاں نہیں دوں گی۔ آج ماں باپ ہیں، میری آنکھوں میں اگر سچ ظاہر نہیں آ رہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ دونوں کی مرضی ہے، پر ایسے لوگ ہر جگہ ملیں گے تو کیا ہر جگہ اپنی بیٹی کو کٹہرا میں کھڑا کر دیں گے؟ مجھے بیٹی رہنے دے، باغی نہ بنائے خدارا۔ سوہا، رشما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے بہت الٹیاں آ رہی تھیں، اسے ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ اندریم بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ واٹ؟ ہاں سوہا، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ لوگوں کو شک ہو گیا ہے۔ سوہا، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اس کو یونیورسٹی میں لا کر، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اندلیب کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ہم ساتھ ہیں، آپ بچوں کی ڈونٹ وری۔ سوہا کی موم نے اندلیب کو تسلی دی تھی، پر سوہا جانتی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد سب کچھ چینج ہو جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہوا تھا وہ محلے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ لوگ اب اس محلے میں نہیں رہ سکتے، ہاشم کو نکالنا ہی ہوگا، ایسے زانی لوگ دھپا ہیں۔ 2-3 عورتوں نے ہاشم صاحب کے گھر آ کر بہت باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ دیکھیں، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ہماری رشما کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ کو یقین نہیں تو ڈاکٹر سے خود پوچھ لیں۔ جت رہی ہو، میری بچیوں کا آنا جانا نہیں اب یہاں، قسم سے شرمندہ کر دیا تم لوگوں نے۔
ہاشم صاحب کی برداشت سے باہر تھا اتنی اونچی آوازیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں گر گئے تھے۔ درد سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں پر باہر سے آتی زہر اگلتی آوازیں نہیں۔ امی، ابو، ارشما ہی بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس آئی تھی۔ حماد گھر پر نہیں تھا۔ وہ محلے والی تو وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ باپ کو بے ہوش دیکھ کر ان بچیوں نے شور ڈال دیا تھا۔ اٹھا کر زمین سے جیسے ہی بستر پر لٹایا تو ہوا باخاستہ ہو گئے تھے۔ بھابھی کیا ہوا ہاشم بھائی کو؟ تایا ابو ٹھیک تو ہیں؟ پر ارشما نے ان دونوں ماں بیٹی کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ خبردار پاس نہ آنا۔ چچی میرے باپ کی بدنامی کروا کے آپ کو سکون مل گیا ہے؟ تمہیں ابھی بھی ہمت ہے میرے سامنے بکواس کرنے کی؟ جو گل تم نے کھلایا ہے، مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور پوچھیں کہ وہ کتنے گل کھلا کر ضائع کروا چکی ہے۔ میں آج اس مقام پر آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوں۔ میرے باپ کو کچھ بھی ہوا تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ پورے محلے میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ آپ کی بیٹی کے کیا کرتوت ہیں۔ چچی ارشما کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب حماد نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ جتنا تماشا محلے میں لگانا تھا آپ نے لگا دیا چچی، اب چلے جائیں گے یہاں سے، آپ بھی راستہ چھوڑیں۔ حماد بہن کو نظر انداز کر کے اندر کمرے میں گیا تھا اور والد کا بے جان وجود دیکھ کر اس کی روح بھی کانپ رہی تھی، پر ہمت کر کے اس نے انہیں اٹھایا تھا اور باہر لے گیا تھا۔ ایمبولینس پہلے سے موجود تھی، وہ لوگ چلے گئے تھے، پیچھے ان کی بچیاں رہ گئی تھیں وہ دل چیر دینے والی باتیں سننے کے لیے۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اولاد کیا، ایسی بیٹیاں۔ باپ شریف تھا اس لیے برداشت نہیں کر پایا، جانے کب سے دھوکہ دے رہی تھی باپ کو۔ بہن مجھے تو ماں بھی ملوث لگتی ہے، ایسی تربیت کی بچیوں کی، توبہ توبہ۔ ارشما کی والدہ خاموشی کے ساتھ اندر چلی گئی تھیں اپنی بچیوں کو لے کر۔ وہ اب سٹیبل ہیں، انہیں زیادہ سٹریس مت لینے دیجیے گا، آنے والے دن بہت نازک ہیں۔ حماد ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں سکون نہیں ملا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے سٹریس نہیں دینا، تمہارا تو پورا وجود ہی باعث ہے ان کی پریشانی کا۔ ارشما کو پیچھے کر دیا تھا اور ہاشم صاحب کے روم سے۔ امی بس ایک بار پلیز، ایک بار، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ پاؤں میں گر گئی تھی جب نرس اندر سے باہر آئی تھیں۔ آپ بیٹا اندر جا کر مل سکتی ہیں، اس میں پاؤں پکڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، جائیں اندر۔ ارشما کی والدہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ ارشما کو اندر لے گئی تھیں۔ ابو، میں کتنا بد نصیب ہوں، کتنا بد نصیب ہوں، جہاں پہنچنے کے باوجود بھی زندہ بچ گیا۔ اپنا آکسیجن ماسک اتار دیا تھا۔ آج لہجے میں غصہ نہیں تھا، بہت نرمی تھا۔ ابو خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میرے گناہ کی سزا باقی سب کو نہ دیں، آپ ہی تو سہارا ہیں ہمارا، آپ چلے گئے تو سب چلا جائے گا۔ میں یہاں پر کب ہوں؟ تمہارے دھوکے نے مجھے اندر تک مار دیا ہے، میرا وجود زندہ ہے، تم وہ بھی مار دو۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے واپس اس محلے میں جانے کی جہاں میری اتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، تم اب ہمارے ساتھ نہیں رہو گی۔ میں تمہیں کسی دارالامان میں کسی ادارے میں چھوڑ دوں گا، پر اب تمہارے ساتھ نہیں رکھوں گا میں اپنے خود کو، جیسے آپ چاہیے۔ میں جانے سے پہلے ایک بار مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکوں۔ ہاشم صاحب نے منہ موڑ لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ والد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے کے ساتھ لگا لیا تھا اور جی بھر کر رو رہی تھی۔ ابو میری غلطی تھی کہ میں گھر کی دہلیز سے باہر نکلی، کسی اجنبی پر یقین کیا، پر وہ ملاقات پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں تعلقات استوار نہیں کرنے گئی تھی، میں تو اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے گناہ کیا، میں مانتی ہوں میں غلط ہوں، میں نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار نہیں سوچا، آپ سب کا، اپنی بہنوں کا نہیں سوچا، پر میری جگہ رکھ کر سوچیں میں بہک گئی تھی ابو، میں بھول گئی تھی یہ معاشرہ فرشتوں کا نہیں ہے۔ یہاں معصوم لباس اوڑے بہت سے شیطان گھومتے ہیں جو نوچ لیتے ہیں معصومیت۔ میں بھول گئی تھی ابو کہ یہاں بیٹیوں کے لیے جو حدود رکھی جاتی ہیں وہ ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب باپ بھائی پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی پہرے بچھاتے ہیں۔ میں بھول گئی تھی، آپ مجھے کہیں بھی پھینک دیں میں رہ لوں گی، پر ابو میں خودکشی نہیں کروں گی، میں مرنا نہیں چاہتی، میں گناہ کر چکی ہوں، خودکشی کر کے ایک اور گناہ نہیں کروں گی۔ والد کے ہاتھ پر بوسہ دے کر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی باہر۔ کاش تم سمجھ جاتی میری بچی کہ ماں باپ کیوں حد تہ کر دیتے ہیں۔ تم پر ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں تو دیکھو معاشرے کو موقع دیا تم نے۔ کاش میں بھی شیر کی نگاہ رکھتا ارشما، آج تم اس اذیت میں نہ ہوتی۔ بیٹیاں بہک جائیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ابھی تو یہ شروعات ہیں، بہت تلخ ہیں حقیقتیں۔ معاشرہ جب بے حس ہو جائے تو ناسور بنا دیتا ہے ایسے گناہوں کو، اور عبرت بنا دیتا ہے ایسے کرنے والوں کو، اور تم نے موقع دیا اس معاشرے کو، رشتہ داروں کو، خود پر انگلی اٹھانے کے لیے، خود کی زندگی تنگ کرنے کے لیے۔